یہ احوال جو جسم پر وارد ہوتے ہیں یہی احوال قلب پر بھی وارد ہوتے ہیں، اور قلب کی امراض اور پھر اس کے درجہ بندی ہے، چلتے چلتے کینسر تک، ناقابل علاج تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو وہ پھر گناہ صغیرہ کے اثرات سے، حتیٰ کہ غفلت کے اثرات سے شروع ہوتا ہے اور کفر و شرک کے احوال تک چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک سٹیج آتی ہے بیٹے جب مرض بندے کو موت کے جھولی میں دھکیل دیتی، موت کی گود میں بندہ مر جاتا ہے، آپ کہتے ہیں میت ہے۔ تو جس طرح جسم میت ہو جاتا ہے، اس طرح ایک سٹیج آتی ہے جہاں مرض اپنی انتہا کو پہنچ کے الٹیمیٹلی قلب بھی مر جاتا ہے، وہ قلب میت ہے، وہ قلب میت ہے۔ تو اب قرآن مجید استعمال کرتا ہے کبھی استعارہ کی زبان، کبھی صریح کے انداز میں، کبھی استعارہ کے انداز میں، کبھی حقیقت میں، کبھی مجاز میں۔ قرآن مجید کی اپنی بلاغت ہے اور کمال بلاغت ہے، اپنے انداز میں چلتا ہے۔ تو جب اس آیت کریمہ پہ آپ غور کرتے ہیں تو جو تمثیل دی گئی ہے، تمثیل سے اس آیت کی موت اور حیات کا معنی متعین ہو جاتا ہے بطریق تمثیل۔ فرمایا کیا وہ شخص جو مردہ تھا فَأَحْيَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ اب اگر اس سے مراد جسمانی موت لی جائے تو سن لیں، تو پھر تمثیل جسمانی موت سے مراد یہ جو اس وقت ہم ہیں، تو اس میں تو زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں آئے گی۔ جسمانی موت اور حیات کی ترتیب کو دیکھیں تو ہم تو اس وقت زندہ ہیں، ہر شخص زندہ ہے، تو بعد میں موت آئے گی۔ تو یہ جو اومن کان میتن فاحییناہ، فاحییناہ تعقیب کے لیے کہ وہ مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، تو یہ تو ترتیب ہی درست نہیں بیٹھتی اگر مراد اس سے جسمانی موت اور حیات لی جائے۔ یہاں تک سمجھ گئے جی؟ اچھا، اب اس کا کوئی معنی دوسرا کہہ سکتا ہے کہ نہیں، اس سے مراد یہ جسمانی حیات اور بعد ازاں جو موت آتی ہے جس کے بعد آدمی برزخ میں داخل ہوتا ہے، وہ مراد نہیں، بلکہ اشارہ ادھر ہے میتن یعنی عدم تھا، معدوم تھا، پیدائش سے بھی پہلے گویا میت کی طرح تھا۔ تو وہ ہم معنی مجاز کی طرف چلے گئے حقیقت کو چھوڑ کر، تو حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جانے کا کوئی قوی جواز ہونا چاہیے۔ قوی جواز کے بغیر مجاز کی طرف نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اگر حقیقت متعذرہ ہو، ممکنہ نہ ہو، اس کا معنی بیٹھتا نہ ہو اپنی جگہ پر، سمجھ نہ آئے، اس کا اطلاق نہ ہو سکے، جڑے نہ اس مضمون میں، تو پھر حقیقت سے مجاز کی طرف کرتے ہیں نا انتقال۔ تو یہاں تو ایسی کوئی چیز عذر کی نہیں ہے۔ اور پھر تیسری چیز، اگر سٹل کوئی اصرار کرے کہ نہیں وہ میت کی مانند ہے یعنی معدوم ہے، تو فاحییناہ کا معنی ہوا کہ ہم نے پیدا کر دیا، ماں کے بطن سے پیدا ہوا، تو پھر تو وہی حیات ہے۔ تو کیا ماں کے بطن سے جو پیدا ہونے والا وہ تو گمراہ ہے ہی نہیں، وہ تو معصوم ہے۔ تو اس موت اور حیات کا آگے چل کے، اور وہ چلتا ہے نور لے کر دنیا میں، اور اس کی مثال اس جیسی نہیں ہے وہ شخص کی مثال، یا اس کی مثال اس جیسی نہیں ہے جو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، تو یہ تمثیل بھی درست نہیں بنتی۔ ادھر تو گمراہی کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں سے نکل نہیں سکتا، گویا گمراہیوں میں ہونا اس کی ایک حالت ہے، وَلَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، اور گمراہی میں سے نکلنا یہ اس کی دوسری حالت ہے۔ تو جب اس آیت کریمہ کے دوسرے حصے نے ایک شے کا تعین کر دیا کہ تمثیل دیتے ہوئے جب دوسرے شخص کو پیش کیا، تو وہ شخص ہے جو گمراہی کے اندھیرے میں، لیس بخارج منہا، اور وہ گمراہی سے نکل نہیں سکا۔ نکل نہیں سکا سے مراد گمراہی سے، اندھیرے سے نکل کے نور کی طرف نہیں جا سکا، گمراہی کے اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، اسے ابھی نور نہیں ملا، خروج من الظلمات نہیں ملا اس کو، لیس بخارج منہا، تو نور کی طرف نہیں منتقل ہو سکا۔ تو جب یہ حصہ متعین ہو گیا تو پھر جس کے ساتھ تمثیل دی جا رہی ہے وہ معنی واضح ہو گیا
کہ وہ میت سے مراد بھی میت البدن نہیں، میت القلب اور میت الروح ہے۔ تو وہ شخص جو گمراہی میں ہے، وہ گمراہی بیٹے عقیدے کی گمراہی بھی ہو سکتی ہے، وہ اعتقاد کی گمراہی بھی ہو سکتی ہے، وہ حال باطن کی گمراہی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ گمراہی میں ہے، اس کو ہدایت نہیں ملی، اللہ کے نبی کی ہدایت پہ نہیں آیا، قرآن کی ہدایت پہ نہیں آیا، ہدایت ربانی پہ نہیں آیا، ہدایت وحی ربانی پر نہیں آیا، ہدایت قلبی پر نہیں آیا، ہدایت روحانی پر نہیں آیا۔ جس طرح کی بھی گمراہی ہے تو اسی گمراہی سے نکلے گا تو اسی سطح کا ایک نور ملے گا اس کو، تو وہ گمراہ ہے، وہ موت ہے۔ اس لیے آیت کریمہ بیان کرتی ہے اب من کان میتن، وہ شخص جو گمراہ تھا، کفر میں تھا، شرک میں تھا، یا دلالت میں تھا، گمراہی میں تھا، عملاً فسق میں، فجور میں، کفر میں، شرک میں، کسی بھی سطح کی گمراہی میں تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، تو اس سے مراد اس گمراہ شخص کو قرآن مجید نے میت کہا ہے، میتن، تو وہ میت القلب تھا۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، سو ہم نے اس کے دل کو زندہ کر دیا، اس کو اس گمراہی سے اس کے دل کو نکال لیا، نور ایمان دے کر، نور ہدایت دے کر، نور سنت دے کر، نور تقوی دے کر، نور معرفت دے کر، جیسی گمراہی تھی ویسا نور نکال کیا، خارج منہا، جب نکالا تو اس طرح کا نور عطا کیا۔ اب بیٹے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ قرآن مجید نے یہاں دل کا مردہ بیان کر دیا۔ کچھ لوگ دلوں سے مردہ ہوتے ہیں، دل ان کا میت ہوتا ہے، اور اللہ ان کے دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک رہ گیا؟ اس پوری وضاحت کے بعد شک تو نہیں رہ گیا، اسی شک کو دور کرنا تھا۔